بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹار وظائف آفیشیل کے پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایسی دعا بتاؤں گا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ اس دعا کو کرتے ہی فوری طور پر آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اور پھر اس بندے کی جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی مصیبت ہوتی ہے، اس مصیبت اور پریشانی میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے دوستوں آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ تو دوستو، وہ کام جو کہ ہم پورا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے ایسے بہترین کتاب عطا کی ہے جو ہمیں ہزاروں قسم کے مسائل ہوں، بیٹے کی طرف سے مسائل ہوں، گھر کی طرف سے پریشانی ہو، باہر کی کوئی پریشانی ہو، آفس کی کوئی پریشانی ہو، نوکری نہ لگ رہی ہو، حتیٰ کہ ہزاروں اور لاکھوں مشکلات انسان پر ایسی آتی ہیں کہ جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اللہ پاک ہی ہے جو انسان کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد فرماتا ہے، اللہ پاک اس کی ہزاروں حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کلمات عطا کیے تھے، ہر دن 7 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جو بھی اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس کو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، تجھ سے ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میری حد تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس ورد کو معمولی نہ سمجھو، 7 آسمان اور 7 زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اب ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کے خاص کلمات جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مدد مانگتے تھے، اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث میں اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی بار روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار سنی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی بار سنی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا سنی تو فرمایا، خدا کی قسم، میری ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ ہر دن اس سے 7 مرتبہ پڑھتے تھے اور جو بھی مانگا کرتے تھے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتے تھے، اور جو شخص صبح و شام اسے پڑھے گا اور جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے ہیں، جو ابھی آپ کو ہم اس سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک سے ہم جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات خود سکھائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب کرنے پر ان کو عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ کلمات آپ نے صبح اور شام کے وقت پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک کے حکم سے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ میرے دوستوں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کیوں نہ کریں؟ چھوٹے بچے تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ضرور ہیں۔ آپ نے ایک ماں کی محبت اپنے بچے سے دیکھی ہی ہوگی۔ جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتی ہے اس کی آواز سن کر۔ اس لیے لوگ ماں کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے۔
لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب انسان اپنے خدا کو پکارتا ہے وہ ایک ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو، وہ مفاد کی دعا نہ ہو۔ مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے، جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس سے بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ ایسی دعا کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، مگر اس میں وہ انسانوں کی حکمت و مصلحت کی رعایت ضرور دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس معرفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی عنایت اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے۔ ایسا دل بچے کی طرح ہے جو اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا، وہ خدا کی صفات کا اعلیٰ ترین بیان بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے رب، یہ سوئی ماں روتے ہوئے بچے کے لیے اٹھ گئی، میں کیسے مان لوں کہ وہ رب جسے نیند آتی ہے نہ اونگ اپنے بندے کی آہ پر اس کے دکھ درد کرنے پر نہ اٹھے گا۔ یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ آسمان و زمین کا مالک ماں سے بھی زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کثرت دعا کے اس دور میں یہی معرفت بھری دعا بہت کم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ہر بندے کی حاجتیں، اور وہی تو ہے جو حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اور وہی تو ہے جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں رات عطا کی ہے تاکہ ہم سو سکیں، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں دن جیسا تحفہ عطا کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش کریں، اور اللہ وہی تو ہے جس نے ہمیں بہتے ہوئے پانی میں ہمارے لیے مچھلیاں پیدا کی، اللہ وہی تو ہے جس نے ہمارے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں، وہی تو اللہ ہے جس نے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہ چلیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہ چلیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی اور ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ اگر آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کا شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب۔ یہی گزارش کرتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے میں جتنا ہو سکے ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔